بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو آپ کی زندگیوں کو سنوار دے۔ اکثر میرے بہن بھائی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں، جان میں برکت نہیں، زندگیاں بہت تھوڑی رہ گئی ہیں اور مال میں تو بالکل بھی برکت نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسے میں ایک چھوٹا سا عمل جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، بہت ہی زیادہ پاورفل یہ عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرما دے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے کہ ایک خیمے پر نظر پڑی۔ جب قریب گئے تو آپ کو کسی کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی آواز آئی۔ اس خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ نے سلام کے بعد اس سے حال پوچھا تو معلوم ہوا وہ خلیفہ وقت سے ہی ملنے آیا ہے۔ البتہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خلیفہ وقت اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ بہرحال اس نے بتایا کہ اس کی زوجہ امید سے ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ اللہ پاک نے اسے خود تم تک پہنچایا ہے۔ وہ کہنے لگی، بات کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ کسی عورت کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ راضی ہیں تو میں چلتی ہوں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، تم ضروری سامان لے لو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی زوجہ کو اندر بھیج دیا اور خود اس شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ اس سے فرمایا، آگ جلاؤ۔ اس نے آگ جلائی تو آپ نے ہانڈی اس کے اوپر رکھ دی۔ ادھر ہانڈی پک گئی، ادھر بچے کی بھی ولادت ہو گئی۔ آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز دی، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے۔ جیسے ہی اس شخص نے لفظ امیر المومنین سنا تو ڈر گیا اور عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے ہانڈی اٹھا کر اپنی زوجہ کو دے دی اور فرمایا، خاتون کو پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ پھر آپ نے اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا، کل صبح میرے پاس آنا، میں تمہاری ضروریات کو پورا کر دوں گا۔ جب وہ شخص صبح آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس بچے کا وظیفہ بھی جاری کیا اور اسے بھی مال وغیرہ عطا کیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ وقت کے حکمران، اس وقت کے حکمران کیسے رحم دل تھے، جو کہ یتیموں، بے سہارا لوگوں کی خیر خواہی کے لیے راتوں کو جاگ کر دورہ فرمایا کرتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ پاک نے آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں کہ اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے ان کے بارے میں حساب نہ لے لے۔ تو جن کا یہی فرمان ہو تو سبحان اللہ عز و جل، وہ حکومت کیسی ہوگی اور وہ عوام کتنی اچھی ہوگی۔ تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں جب رہتے ہیں تو پڑوسیوں کا ضرور دھیان رکھیں۔ شوہر اپنی بیوی بچوں کا دھیان رکھے کیونکہ وہ اس کی رعیت میں ہیں، اور ہر انسان سے اس کی رعیت یعنی اس کے بال بچوں کے حوالے سے سوال جواب ہوگا۔ اگر آپ ایک بھائی ہیں تو آپ کا بہنوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے کھانے پینے، رہائش، شادی وغیرہ کے تمام مسائل کو حل کیا۔
اگر آپ یہ ساری چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں جو بے برکتی اور جو نحوست ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو رزق کی بے برکتی ہے اور زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کا جو میرا عمل ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے وقت صرف ایک تسبیح پڑھنے کا عمل ہے، بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے۔ فجر کا وقت جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اگر فجر کے وقت آپ نہ اٹھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے حصے کا رزق کسی اور کو مل گیا۔ اسی لیے فجر کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت ضرور اٹھنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں پر رزق کی برسات کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے عشاء کا وقت، وہ وقت نہایت ہی عبادت کا، خاموشی کا ہوتا ہے، اسی لیے اس وقت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت جب آپ نے اٹھنا ہے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے لگاتار 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک، درمیان میں ایک تسبیح یعنی 100 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گھر میں رزق کی برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اتنا رزق حاصل ہوگا کہ آپ کے پاس بھی سنبھالنا تک مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس قدر رزق کی دولت عطا فرما دے گا۔ یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا عمل، میرا آج کا چھوٹا سا وظیفہ، چند چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ۔ تو آج میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان کا نام میں دعا میں ضرور شامل کروں گی۔ سب سے پہلے میرے جو ایک بھائی ہیں اشتیاق محمود، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ادیبہ ہے میری بہن ہیں، حذیفہ عامر ہیں، اور اس کے علاوہ سمرہ فاطمہ ہے، ریشمہ جہان ہیں، حمزہ ہیں، محمد اکبر ہیں، راحت اجمل ہیں، محمد فہیم الدین ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، سعد احمد ہیں، اس کے علاوہ محمد یاسین ہیں، فیضان انصاری ہیں، رسول شاہ ہیں، قریشی ساحل ہیں، اور غزل مرزا ہیں، نوری مرزا ہیں، کتب ربانی ہیں، محمد قریشی ہیں، صبور فاروقی ہیں، اور شہریار احسان ہیں، ملک آباد ہیں، نرمین ہیں، نوشاد احمد ہیں، اور ماجد ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، اور عبداللطیف ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، فرزانہ ہیں، نور ابو ہیں، اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں، سلیم لالانی ہیں، عابدہ امیر ہیں، محمد الحناق ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، فاروق حسین ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ رضیہ مسز علی ہیں، ماشاء اللہ آپ بہت زیادہ درود پاک پیش کرتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مرادیں پوری کرے، تمام حاجتیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ عمران احمد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو، کسی کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔